نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ بے کس پناہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد محترم المقام جناب صاحبزادہ محمد عمران صاحب زید مجدہ علماء کرام خطبہ ناطقان اہل اسلام اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ ساڑھے اس سنگی دی محنت اور کوشش قبول فرمائے اور شاہد دے جتنے رفقا نے جنہاں نے اس تبلیغ دین واسطے کوشش نو کامیاب کرنا واسطے جنہاں معاونت کی تھی اللہ کریم انہاں بیلیاں بھی اجر عطا فرمائے اور جتنے بھی احباب تشریف فرما ہو قرآن و سنت دی روشنی دے اندر جو گفتگو آپ کی نظر کیتی جائے اس نو بغور سماعت کر کے عمل دی کوشش کریے اور اس نو اپنے دل دے اندر بٹھا لیا جائے میں کوئی آپ کو ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ سبحان اللہ زور نہ لاکھو آرام نہ لاکھو یا اینج بیٹھو جنہیں تھوڑی مرضی ہے اس طرح بیٹھو لیکن جو میں گل کرا اس کو سمجھ کے تے ذہن دے اندر محفوظ کرو
اور جس جگہ تو سمجھ نہ آوے وہ تو پھر سمجھ لے لو. کوئی بیلی لکھ کے ویسے پوچھ لے جس طرح میں جتوں سمجھ نہ آوے پھر سمجھ لو. وہ استاذ کدی بھی اچھا استاذ نہیں ہو سکتا جڑا سوال کرنے والے کی حوصلہ شکنی کرے. اچھا استاذ وہ ہوتا ہے جڑا سوال کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرے کہ سوال کرنا حصول علم دا ذریعہ ہے. جڑا بندہ کسی بندے تو اس وجہ تو غصے ہوتا ہے کہ تو سوال کیوں کیتا ہے، یہ مطلب ہے کہ یا انہوں سوال دا جواب نہیں آتا تو یا وہ استاذ دے منصب دا اہل نہیں سی، ایویں ہی استاذ بن گیا. سو جڑے لوگ تقریر سن رہے ہوندے نے وہ سٹوڈنٹ ہوندے نے، جو سنا رہا ہوتا ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے، اس نے ٹیچ کرنا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے. اگے بیٹھے سنگی جی نے پڑھ رہے ہیں، موضوع ہے دین. سو میں دین سکھانا ہے، تسی دین اللہ کا سیکھنا ہے. یہ جڑا اسی عمل کرتے ہیں سیکھنا ہو سکھانا، اس عمل دا اجر یہ ہے کہ حضور دی حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے کہ جڑا آدمی 2 لمحے 2 گھڑیاں اللہ دا دین سیکھن واسطے صرف کرے اس نو ساری رات دی عبادت دا ثواب ملتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ. جڑا اپنے گھروں ٹر آیا ہے دین سیکھن دی نیت ہے اور دین واسطے اس کا ٹرنا آنا بیٹھنا اور واپس جانا ایسا ہی ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ ہے. سو اس خوبصورت ماحول اسی شاہد نو یہ داد دیو تسی بھی اور میں بھی کہ اس نے سانو کٹھیاں کرن دا ٹائم اور موقع بنایا. ساڑے واسطے لنگر دا کھانے دا حسب قوت استطاعت انتظام کیتا، اہتمام کیتا اور انسلام کیتا اور سانو بٹھایا اور وسائل خرچ کیتے اور ٹائم بنایا کہ اسی بیٹھ کے دین سمجھ اور سمجھا سکیں. سو اس نیت تے اور اس اعتبار نال آپ احباب تشریف فرماؤ. میں اپنی طبیعت کے مطابق نہ کسی بندے نال ساڈی کوئی لڑائی ہے نہ کسی فرقے نال ساڈی کوئی جنگ ہے. میں اللہ دا دین آپ تک پہنچانا. جڑے بندے میرا نام سنیا نے پڑھیا نے شاید نے دعوت دیتی ہے وہ یہ سمجھ کے آئے نے کہ انہوں کو کوئی دین دی گل اسی سمجھ. سو میں تمہیں دین سمجھانا چاہتا وہ واسطے تھوڑا زور نال سبحان اللہ آکھنا وہ کوئی شرعی ضرورت نہیں. ایک ہی چیز ہے کہ جو میں دساں انہوں غور نال سمجھ یہ بندہ کی کہہ رہے ٹھیک ہے جی. میں ایک آیا مبارکہ پڑھی ہے اس کو شروع کر رہا اور وہ اتنی بات جتنے چلے گی جتنے ٹائم ہوئے گا وہ مطابق. اور اس کے بعد دعا ہے بالکل شارٹ تھی تھوڑی جی بات ہے وہ تو ہم سمجھانی ہے. عزیزوں اور بھائیوں بات سمجھنے واسطے بھی توجہ چاہیے ہوتی ہے اور شوق ضرورت ہے. سمجھانے واسطے بھی محنت اور توجہ اور شوق کی ضرورت ہوتی ہے. میں بھی فل کوشش کرنا تسی بھی کوشش کرو ٹھیک ہے نا. تسی سمجھنے کی کوشش ہے. جڑا بندہ سمجھنا چاہے نا انہوں نہیں سمجھایا جا سکتا. سمجھ ان نہیں ہوتی ہے جڑا سمجھنا چاہتا ہے. دین سمجھنے کی کوئی عمر نہیں. حضور نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللہ. ماں دی گود تو لے کے قبر تک مسلمان طالب علم ہے. یعنی یہ کوئی عمر نہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا میں بڑا ہو گیا میں بچپن ہے. دین سیکھن واسطے عمر دی قید ہی کوئی. ایک پیمانہ حضور نے دیتا ہے گور تو گور یہ درمیان جدو علم لبے حضور فرماندے کہ اے مومن دی گم شدہ میراث سے جتھو لبے لے لو. لیکن ایک چیز حضور نے فرمایا کہ جدو دین دین لگو فنظرو
امن تاخذون دینکم، یہ ویکھ لیا جے کہ جدے کو دین لے رہے ہیں آپ دیندار ہے؟ اے دیکھنا ضروری ہے کہ جتوں دین لینا ہے کیا وہ آپ دیندار ہے؟ اگر وہ خود ہی دین تو بھٹکیا ہوا ہے، وہ خود ہی راستے کو اتر چکے ہیں تو اس نے سن کی دینا، یعنی لوہارا کی دکان بڑی اونچی بھی بڑی ہوئے تو پھول تو نہیں نہ لینے چاہیے، پھول والی دکان تو لوہے والی دکان تو لوہا خرید سکتے ہو۔ دین اس بندے کو لگو جڑا آپ دیندار ہے۔ تو ایک چیز ذہن بٹھا کے پھر جایا کرو کسی بھی جگہ تے سنن واسطے ویکھن واسطے، تاکہ سامنے کنفرم ہوئے کہ جتوں اسی دین لینا ہے وہ آپ بندہ دیندار ہے، صاحب ایمان ہے اور وہ صاحب ایمان۔ جو ہو گیا ذرا سنیے، گفتگو دی تمہید ہو گئی، ہن یہ اتنے اسی کی گفتگو کرا۔ اللہ قرآن فرماندے نے کل محبوب تسی فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، ہر وہ بندہ جڑا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ نال محبت کرنا اور میں دین سیکھنا چاہنا، مینوں دین دی سمجھ آوے، میں دیندار ہاں، میں دین نال محبت کرنا، مینوں حضور نال پیار ہے، اللہ نال پیار ہے، تو حضور نے اللہ نے او دا ایک پیمانہ عطا کر دیا، کیا فرمایا فتبعونی، اگر اللہ نے محبت کر دے ہو تو اتباع محمد مصطفیٰ دی کرو، کیونکہ اللہ دی اتباع ممکن نہیں، اللہ دی اتباع ہو سکتی نہیں۔ فار ایگزامپل اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نو نیند ہن اسی سونا ہے، اسی نیند لینی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، میں رات نو نیند واسطے بنایا، دن نو کم واسطے بنایا، معیشت واسطے۔ آپ سودا نہیں لیکن رات سون واسطے بنائی ہے، کدے واسطے؟ تواڈے میرے واسطے۔ اللہ خود تے سودا نہیں لیکن انہیں نیند واسطے رات بنائی، آپ سونا نو تے مالکہ نیند واسطے بنائی کدے واسطے؟ انسان واسطے۔ اللہ آپ کھاندا، اللہ کھاندا نہیں ایسا کھانا ہے، اللہ دا وجود نہیں ساڈا وجود ہے، لم یلد ولم یولد، او دا باپ کوئی نہیں ساڈا باپ ہے، او دا بیٹا کوئی نہیں ساڈا بیٹا ہے، او دی بیوی کوئی نہیں ساڈی بیوی ہے، او دا مکان ساڈا مکان ہے، او لا مکان ہے، لہٰذا سانو ضرورت اس ہستی دیئے جیڑی ساڈے جیسے کام کرے تے سان دسے انج کرنا ہے۔ سو اللہ نے ساڑی ہدایت واسطے ایک ہستی دا انتخاب کیتا اور وہ ہستی نے محمد مصطفیٰ کہ حضور نو ساڑے واسطے ایک رول ماڈل بنایا، نمونہ حیات دے کے فرمایا بھائی آؤ سن لو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جنہیں میرا نبی چلائے اونج چل جی توجہ ہے حضرات، انہی چلو اس تو اگے یعنی حضور دی حیات پیمانہ ہے۔ فار ایگزامپل تسی یہ سن دے ہو کہ حضرت اویس کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت چ اپنے 32 دن توڑ دیتے، اے سنیا نہیں سن دے ہو نا تسی کہ حضرت اویس کرنی نے 32 دن توڑ دیتے حضور دی محبت ہے، کیونکہ جنگ احد وچ حضور دا ایک دم مبارک شہید ہویا سی، لہذا انہوں نے دی محبت انہوں نے 32 دند۔ حضرت اویس کرنی سید التابعین نے انہوں نے نبی پاک دی زیارت نہیں کی تھی، انہوں نے حضور دی زیارت نہیں کی تھی، حضور نو ملاقات نہیں، حضور نو نہ تکیا نہیں، نبی پاک نو ملے نہیں، لہذا وہ تابعین چمار ہوندے نے، صحابی نہیں۔ جس وقت حضرت محمد کریم دے دم مبارک شہید ہوئے اور ہونٹ زخمی ہوئے نا، اس وقت کوڑ حضرت علی نے اور حضرت فاطمہ نے، اور یقیناً میں جس بندے دا توڑے تو سارے تو سادہ سے نے ان دے تو ہی پوچھا، یہ شور بند کرو توڑی مہربانی، ان دے تو ہی اگر میں پوچھا کہ حضرت اویس بڑے عاشق نے یا حضرت علی،
تو جواب آئے گا کہ حضرت علی، کیونکہ حضرت علی نال تو عشق کسی دا راڑی نہیں سکتا، حضرت علی وڈے عاشق رسول نے۔ سوال یہ ہے کہ جڑا کوڑ تے عاشق بھی وڈا ہے اس ایک بھی نہیں توڑیا، جس تکیہ ہی نہیں تے عاشق بھی لکھا ہے وہ سارے کیوں توڑے؟ سبحان اللہ۔ تو جو ہے حضرات کے نام جڑا عاشق بھی وڈا ہے تے ہے بھی کوڑ واقع دے، اگر ایسا کرنا سنت ہوندا تو انہاں کیوں نہیں کیتا؟ دوسرے نمبر پہ سنت ایسی کہ حضور دا ایک دم توڑیا گیا، وہ ایک توڑ دے، وہ کیسا عاشق ہے جنہیں تک یہ خبر ہی نہیں پہنچی کہ ٹوٹا کیڑا؟ سبحان اللہ۔ یہ تو میں نے بھی پتا ہے کیڑا ٹوٹا، تو وہ عاشق ہے جنہیں پتہ ہی کوئی نہ لگا بھائی ٹوٹا کیڑا، تو ایک کٹ دے گئے، مڑ دعا کٹے انہیں، مڑ تریا کٹے انہیں، مڑ نہ سارے کٹ دیتے، یعنی جڑا اس دور دا عاشق ہے ان یہ پتہ ہی نہیں اتنا بڑا عاشق کہ حضور دا دند کیڑا ٹوٹا ہے، میں نے پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام دا کیڑا دند ٹوٹیا ہے، اور نبی علیہ السلام دے دند مبارک ٹوٹن نال حضور دے حسن مبارک کے اضافہ ہوئے ہیں۔ جڑے سامنے دند نے نا انہاں نوں قرآن دی زبان وچ کہندے ثنایا اولیاء، ثنایا اولیاء، انہاں وچ جڑے درمیان تو تھوڑا جہا ایک جڑی ہے نا نکر، وہ دند مبارک حضور دا زخمی ہویا، دند مبارک زخمی ہویا اور او دے نال درمیان وچ خلا ہو گیا۔ حضور دے صحابہ کہنے یخرج نورا من بین ثنایاہ، کہ وہ جس جگہ تو تھوڑا جہا دند ٹوٹا اوتھوں نور نکلدا۔ جس وقت حضور گفتگو فرماتے سن تے او دے وچوں نور نکلدا سی، اور نبی پاک سرکار دے حسن مبارک وچ پہلے نالوں زیادہ بہتری آ گئی، پہلے تو بھی حسین ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام دا عاشق ہوئے سن 15ویں صدی دے پتہ ہے بھی کیڑا ٹوٹا تے کنا ٹوٹا تے انہاں کوئی نہ پتہ، انہاں بتی کٹ کے باہر رکھ چھڑے۔ بھائیو اے روایت اہل سنت دی کسی کتاب وچ موجود نہیں سوائے تذکرۃ الاولیاء دے اندر، اور او کوئی حدیث کی کتاب، وہ ایک صوفی صاحب کی لکھی کتاب ہے فرید الدین عطار دی، جہدے اوتے ساڈے عقائد دا مدار نہیں، ایک کسی معتبر حدیث کی کتاب حدیث موجود نہیں کہ حضرت اویس نے کم کیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی بھائی میرے؟ یہ مطلب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرورت نہیں؟ یہ ضرورت اس تو ہے بھائی لوگ آتے ہیں بس سن تسی آتے ہو، تسی کیوں اپنے آپ کو کٹی آتے ہو؟ حضرت علی بھی تے 32 دند کٹیا ہے، حضرت اویس بھی تے 32 دند کٹیا ہے نا، پورا نہ کیا کرو نہ کوئی نہ کٹے، انج تہاڈی جویں مرضی ہے انج کر لو، لیکن حضرت اویس کو دلیل نہیں ملنی کیونکہ انہوں نے ایسا کوئی فعل سر انجام نہیں دیتا۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ آپ دین نہ حضور دی اتباع کرن دا، حضور تو اگے ودنا دین۔ ادھے اتے آیت سن لو، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ دے رسول تو اگے نہ ودیا گیا۔ فار ایگزامپل فجر دیاں فرضاں دیاں رکعتاں کنیاں نے؟ 4، 2 فرض تے 2 سنتا، فرض 2 ہو گئے تو سنتا 2 رکعتاں فرض نہیں۔ بندہ آندا جی میں گھروں بھی ویلا، صحت بھی ہے تو ٹائم بھی ہے، اللہ بھامے 2 آکھیاں نے میں 4 پڑھنی ہے، میں جو ویلا اور میں وضو بھی کر لیا تو میں 4 پڑھاں گا، کیا اس کو شریعت 4 پڑھن دی اجازت دے گی؟ تو زیادہ نہیں پڑھتا ہے، کیوں نہ پڑھن دے؟ اللہ کیوں نہیں قبول کرتا؟ حالانکہ اللہ آکھیا 2 پڑھو، وہ پڑھتا ہے 3 4 5 6 7 8 10 پڑھ دینا ہے، اللہ سنیا راضی ہو تو تے آکھیا 2 پڑھو۔ مثلا میں ایک مثال دینا، میرے کو کوئی بچہ قرآن حفظ کرتا ہے، میں انہوں سبق دینا 2 لینا، وہ سویرے ہوتا ہے تو آندا جی میرے کو ٹائم بھی ہے، دماغ بھی کام کرتا ہے، میں 4 پڑھنا، میں خوش ہوں کہ بیٹا بڑی گل ہے، میں تو تینوں 2 آکھیا سی تو 4 پڑھنا ہے، کمال ہے پڑھو۔ لیکن جہاں فجر دیاں نماز پڑھن لگیا رکعتاں 3 پڑھتا ہے، جس مولوی کو پوچھو نہ کھڑے نماز کوئی نہیں ہوئی، جی کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی تو پوچھ کے پڑھا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نبی تو 2 پڑھی یعنی تو اگاں کیوں بدنا ہے؟ توجہ حضرات، عید دا دن قربانی دا، صحابہ اٹھے انہاں جانور ذبح کیتا ہے، اللہ فرمایا سونے انہاں وقت تہاڈی قربانی کوئی نہیں،
تھوڑی قربانی قبول نہیں. یا اللہ جانور بھی حلال ہے، منہ بھی قبلے والے، پڑھیا بھی تیرا نام ہے، مڑ کیوں نہیں قبول کرتا؟ فرمایا ہر شے ٹھیک ہے پر میرے نبی تو پہلا کیوں کی تھی؟ لہذا قربانی قبول کیونکہ نبی تو پہلا پڑھ رہے ہیں. نبی تو جڑا آگان ٹرتا ہے اس بندے کا کیڑا دین نال تعلق رہ گیا؟ دین نبی پاک نے پیچھے ٹرن دا نہ ہے. باویں تسا قربانی میرے ال منہ کر کے کیتی ہے کعبے ال، اور تسا قربانی ٹھیک نیت نال کیتی ہے، تہاڈا جانور حلال ہے، ذبح ٹھیک کیتا ہے، لیکن تہاڈی قربانی قبول کیونکہ تسی اگاں ود گئے. تہاڈی نماز قبول نہیں کیونکہ تسی اگے آ گئے. ایک مثال اور دینا، روزے سال بعد ہوندے، روزے سال بعد روزے ہوندے نے. گرمیاں چ آ گئے، ہن گرمیاں چ بندے کٹھے ہون، پنڈ والے سیانے بندے وہ آخر بھائی شاہراں کول بھی چلو، چلو بھی علامہ عمران صاحب کول بھی چلو، مولوی کٹھے کرو تے نانا کو واسی پورا مہینہ جو تسی رکھنے اسی 1.5 رکھنے پر سردیاں چ کرو، اسی 1.5 رکھنے ہیں. لیکن انہاں خدا دا نام ہے ٹھاڈے چ لایا ہوتا گرمیاں چ اللہ جو آکھے 3 تے اسی رکھنے ہیں 45 دے، لیکن انہاں سردیاں چ رکھاؤ. کوئی مولوی ایسا کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں بھائی. جتھے صحیح اندے نہیں نہ اس تو اگاں ہونے تے نہ اس تو اے پیمانے. حج آ گئی گرمیاں چ رش بڑا ہے، بندے ہیٹھ آ کے مرتے ہیں. تسی سہولت کرو کھاں 2 بار ہی حج کر سکتا، ایک باری سردیاں کر چھڈو، ایک باری 6 مہینے بعد گرمیاں کر چھڈو تے کی پرابلم ہے؟ تو سعودی عرب والے فتویٰ دے سکتے ہیں 2 باری کر لو. انہاں کہنا نہیں بھائی یہ انہاں دنوں ہی ہونی ہے تے اوتھے ہی ہونی ہے، بھاویں ہیٹھ آؤ تے بھاویں جویں بھی کرنی جے ادوں ہی کرنی جے. اندے وچ وادا گھاٹا نہ کریا جی. سمجھ آ رہی؟ اگے آ جاؤ. زکات 40 روپیہ تے 1 روپیہ زکات، 20 منا تے 1 من عشر ہے. 20 منا تے نہ دیا جے بول تے چھڈو. تسی کہڑا ساڈے کیاں دے چھڈ ساڈا تے کم دعوت دینا کہ جدوں تہاڈے کول 20 من کنک ہوے تے 1 من عشر اللہ دے راستے تے دیو. وہ تہاڈا نہیں، تسا کھانا ہے تے غریباں دا حق کھانا ہے. وہ تہاڈے اگیا تہاڈی فصل چیئے لیکن وہ تہاڈا ہے نا. اگر تسی غصب کرنا ہے تو کر لو، وہ تہاڈا حرام ہی کھاؤ گے تو حلال نہیں. اور وہ باقی 19 منن بھی حرام کرے گا کیونکہ حرام کی ملاوٹ ہو جائے گی، پھر باقی 19 من بھی حلال نہیں رہنے گے، وہ حرام ہو جان گے. تسی حرام کھاؤ گے پھر وہ حلال نہیں ہونا. نہیں تے تسی 20 منائیں تو 1 من اللہ دے راستے تے. یہ سمجھ آ گئی نا؟ یہ مسئلہ شرعی ہے، اس کو یاد کراؤ. جدو زمیندار کی فصل اگ پوے اللہ قرآن فرماتے ہیں وَآتِ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن موڑ پوے اللہ دا حصہ الگ کر دے، وہ تیرا نہیں. ٹھیک ہے جی؟ کوئی بندہ آتا ہے کہ شاید زکاة دینے پر عشر نہیں دینے ایس واری خرچے بڑے ہو جائے، 20 حصہ نہ لو 40واں کر دیا. 40واں بھی دور ہے واقعی 21واں کر دیا. کسے مولوی کو اختیار نہیں کہ وہ اگر ایک بھی بتائے وہ سکنا جی دینے نا تے 20 بعد ہی دینے. جس یہ فصل اگائی ہے وہ ساڑھے تو زیادہ اللہ حکیم لیے تے علیم لیے دے سائن دی مرضی دے. اضافہ ہے دے چوی جائز. بھئی توجہ ہو گئی حضرات؟ چھوٹا جا مسئلہ ہے، ہولی جا کرنا ہے، لیکن خواہش ہے کہ اپنے دینے کو بٹھا. نماز اتنی پڑھو جنی حضور پڑھائی ہے، اگاں پڑھنا جائز. حج اس سے مینج کرو جس میں سائیاں کرائیے، اگاں کرنا جائز، ادھے اضافہ کرنا جائز. زکاة اتنی دیو جس ویلے سائیاں آکھ ہے تو جنی آکھی نے وہ دیکھ بھی میں تسی 1 بھی حرف دا 1 بھی پیسے دا اضافہ کر سکدے. بھائی گل ہوں آ گئی جدو میں تے تسی نماز کی اضافہ نہیں کر سکتے. یہ 5 ارکان میں نا اسلام دے نماز، اسی نماز کی اضافہ نہیں کر سکتے.
اسی روزے چ اضافہ نہیں کر سکتے، اسی حج چ اضافہ نہیں کر سکتے، اسی زکات چ اضافہ نہیں کر سکتے، اسی کلمے چ کیویں اضافہ کر سکتے؟ جی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ ساڈا کلمہ تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے مک گیا، حضور دے صحابہ نے یہی پڑھیا تے اسی وہ دے جگہ کیویں اضافہ کر سکتے ہیں؟ میرے بچوں سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نبی نہیں پڑھایا، صحابہ نہیں پڑھیا، مولا علی نہیں پڑھیا، 12 امامہ نہیں پڑھیا، تو سانو آج پتہ نہیں صدی جی ضرورت کیوں پئی ہے اسی بڑا پڑھیے؟ جس طریقے نال وہ کلمہ پڑھ کے پار ہوندے رہے تے انہاں دے ملنگ ہوندے رہے، وہ پڑھ کے اسی بھی لنگ جان کے سانو نواں اضافہ کرن دی کیڑی لوڑ پے گئی؟ یہ بچوں سمجھ آ رہی ہے گل؟ محبت علی ضروری ہے، ایمان ہے مومن دا حصہ ہے، وہ کہ مومن ہوندہ ہی ہوئے جنہیں دل جھوبے علی ہوئے، وہ بے ایمان ہے جنہیں دل چلی دی محبت نہیں، لیکن کیا محبت دا اعتقادہ ہے کہ کلمے چ اضافہ کر دیتا جائے؟ بھائی میرے بچوں سمجھ آ رہی ہے؟ عزیزو دین سمجھن واسطے ساڈے کول ایک ہستی موجود میں، اور اس ہستی کا نام ہے محمد الرسول اللہ، جنہاں دے بارے اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے نبی دے پیچھے ٹر لیا نا اس نے اللہ دی اطاعت کر لی۔ حضور دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے، امور دین دے اندر ساڑھے کو پیمانہ حضور دی ذات ہے، ساڑھے کو پیمانہ حضور دی ذات ہے۔ جے نبی پاک سرکار دی ایک ضعیف حدیث بھی یہ مل جائے کہ توڑے جانور مرن لگ پاؤں تو تسی جھنڈا لا لیا جائے تو جانور نہیں مرن گئے، تسی منت مان کے علم لا لیا جائے، ایک ضعیف حدیث بھی مل جائے تو مڑتے لانا چاہیے۔ تو یہ حضور نے حکم نہیں فرمایا، 12 ائمہ نے صحابہ نے حکم نہیں دیتا، تو سانوں کیڑی ضرورت ہے اس کام نو دین سمجھ کے کرنے؟ جی سمجھ آ رہی ہے میرے بچوں؟ جے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ جدو توانو بیماری لگے یا کوئی پرابلم ہوئے کہ تسی بچے نو سنگلہ اچ قید کر لیا جائے تو پھر تے تسی کر لو، تو جے دین ایسا نہیں کہہ رہے تو تسی کیوں کر دو؟ جے تو آٹے نبی توانو یہ فرمایا ہے کہ جدو توانو کو پرابلم ہوئے تو تسی گھرولی چاہ کے بیبیاں دربار تے ٹر جائے جائے تو پھر تے ٹر جاؤ، تو جے نبی ایسا نہیں آکھیا، صحابہ ایسا نہیں کیتا، اس کے بعد آل رسول نے ایسا نہیں کیتا، اولیاء اللہ نے ایسا نہیں کیتا، تو تساں یہ دین کی تھو لے جی سمجھ آ رہی نا آگرہ؟ جدو توڑا نبی نہیں تو انہوں اجازت دیندہ، جدو توڑا دین اجازت نہیں دیندہ، گڑولیاں بھر کے تے عورتانوں مزارات تے ڈھولا نال جان دی، تے تسی کیوں ایسا کرتے ہو؟ کیوں حضور دے دین تو تسی اپنی مرضی نال اضافے کر رہے ہو اور کمی کر رہے ہو؟ جدو اسلام سانو اجازت نہیں دیندہ کہ کسے مزار تے جا کے آزائے انسانی چڑھاؤ، جی انگل خراب ہے انگلی چاڑ آوے، جنہوں رسولی نکلی ہے وہ کوئی وہ جی چیز چاڑ آوے، جی پیر خراب ہے وہ پیر چاڑ آوے، جی لت خراب ہے وہ پوری لت چاڑ آوے، جی سر وچ کو پرابلم ہے وہ سر چاڑ آندا ہے، جنہوں آنکھاں خراب نے وہ لون چاڑ آندا ہے۔ یہ تو انہوں کس دیتا ہے؟ تو انہوں کس بندے دس ہے کہ فلانی حدیث سے لکھے ہے؟ کوئی ضعیف حدیث کے ڈھونڈ لو، چلو کبھی حسن تو ان وڈی حدیث اچھی نہیں مل رہی تو کوئی ضعیف حدیث کسی صحابی دے عمل تو تے کوئی چیز ثابت کرو نا، بیان کرنا چاہیے، پھر سارے بھائی کر لیں گے۔ جدو اللہ ایسا کرن تو منع فرما رہے، حضور دین دے اندر ہی ہوتی ہیں نویاں چیزاں دے اضافے تو منع کر رہے، تو سانو کیڑی ضرورت ہے اضافے کرنے؟ بھائیو بیبیاں تو انوان دیئے نے ایسی منت بننی ہے، اور زیادہ منتاں بیبی مندے نے بندیاں شدیاں کوڑتے اتنا ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا کہ وہ ہی ہو جے ویلے کام کر لیتا، عورتیں ہی زیادہ منتاں بندیاں میں یا منت بننی ہاں تے میں ہوں جانی جانا، اور یہ ایڈیاں سپیڈ ہوتی ہے ندی منت بننے کہ اگر ایک دن دو تھوڑا مطلب نہ جمے یا گھی تھوڑا نکڑاوے تو اس سے دن نہیں من چھٹی، بس اگلا اتھے لے کے آوانگی ہے انہوں صحیح کہا۔ یعنی ساٹھا ان اللہ دی ذات تے اعتماد، اللہ دی ذات کے ساتھ اعتماد تھوڑا کٹ ہو گئے، اور مزار پرستی دا عالم ہے کہ ایسے سارے کام ان مزارہ تو کروانا چاہنے، اور جنہ بندہ آکھے نہ نہ کرو وہ نہ دینے وہابی ہے۔ جی کو سمجھ آگئی ہے گل؟ بھائی سچی گل کرنا وہابیت نہیں ہوندی، وہابیت اور چیزاں دا نہ ہے، یہ کوئی وہابیت نہیں، تو انہوں دین اللہ دا سمجھانا ساڑھی ڈیوٹی ہے۔ اگر اسی نہ دسیا اور
اور تمہیں اس راہ تے ٹوری رکھیا ٹھیک ہے ٹورے رہو تے پھر اے جڑے خرچے نے انہاں دا بھی کوئی فائدہ نہیں تہاڈا ساڈا بہنا اور دینی گفتگو کرنا ہے دا بھی کوئی فائدہ نہیں ساڈا کام ہے قل الحق ولو کان مر حق دسو بھاویں کڑوا ہو یہ سمجھ آ گئی نا جڑے بھائیو اہل سنت نو ضرورت ہے اس گل دی ایک جملہ سن لو پھر میں اتنے مڑ شروع کراں گا کہ جڑے سی نعت خواں منگوانے ہیں تسی بھی بڑے منگوانے ہو ٹھٹے والے میاں عمران صاحب کی قیادت ہے تسی بڑے بڑے مہنگے نعت خواں بلا کے تو انہوں نے سن دے ہو انہوں نے کی فائدہ ہے میں حیران ہونا مسجد دے بل دا اعلان کر دیں کہ 2000 بل آیا ہر پنڈ چھوٹا پنڈ کریاں نہیں ویسے بیٹھے جو اچھے اس تو گالے بھی کرنے اب باقی پنڈا چلیے ہی حال ہے اسی کیونکہ روز جانے ہیں تے روز ہی سانو اس معاملے نال جڑا نا وہ ساڈا آمنا سامنا ہوندا ہے مسجد دی ٹوٹی خراب ہو جائے اوتھے نویں ٹوٹی نہیں لیندے اوتھے لکڑی ڈال دے تساں دیکھیا ہونا ہے منظر میں بھی دیکھا اوتھے ٹوٹی نہیں لگوا سکتے نعت خواں نو 60,000 روپیہ دے رہے وہ جی بڑا مہنگا نعت خواں ہے تو بڑی سر مارتا ہے یہ سمجھ آ رہی کوئی ساڈے وسائل اہل سنت دے نعت خانہ تے جاہل پیراں تے خرچ ہو رہے ہیں اور مدارس ساڈے اہل سنت دے ویران ہو رہے ہیں عزیزوں سانو ضرورت اس چیز دی نہیں ہے نعت خانی تے پنڈ دا بابا بھی سونی پڑھ لیندے نہیں پڑھ کی سن لو نہیں تے اور کسے بچے نے کھڑا کرو تے حضور دی نعت سن لو تسی حضور دی نعت ہی سنی نا عزیزو تے جے تسی دتے ملاسی دیاں سراں سننی ہیں وہ بڑھبا میں انہی ساتھ لیا کرو مقدس مجرے تے نانم کرواؤ جی کوئی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ کرنا بندہ یہ کہتا جی تو ان کی پرابلم ہے اگر وہ انڈیا دی طرز تے نعت پڑھ دیتے دیتے مراسی دی طرز تے پڑھ دیتے تو ان کی اعتراض ہے میں کہ اعتراض ہے کہ ایک برتن ہے وہ کہنے لوٹا اسی شہر وہ لوٹا رہا ہو پاک نواں پاک ہوندہ تو اڈے والے میں ٹر جاواں یا میرے والے کوئی مہمان آ جائے میں لوٹے چ دودھ پاواں پا کے اس بندے دے اگے گلاس پا کے تے نہیں پاواں اس بندے کچھ بھی شعور اڑایا تو اس آکھنا میرے نال بھی زیادتی کیتی یا تے دودھ نال بھی کیتی میں کو آکھاں کہ بھائی لوٹا پا کے اس آکھنا پاک اسی پر بنیا اس واسطے نہیں یہ بنیا باشنو واسطے اوتھے رکھنائی دودھ جڑے برتن دودھ واسطے بنے انہاں وچ پانا چاہیے میاں محمد مصطفیٰ دی نعت ہوئے تو ان انڈیا دے گندے لوٹے چ پا کے پیش نہ کر انہوں محمد عربی دے غلامہ دے طریق نال پڑھ تاکہ سواد آ جائے نعت پڑھیے توجہ ہے بچوں اور مسئلہ سمجھ جا رہے ہیں سنیو بی بی کہہ دیئے میں منت بنی میں منت بنی میں دربار تے جانے ہی جانا ہے نہ گئی کہ اللہ رہنجے سی میں بنو علاج دسوں کرنا تو صاحب ہے میرے کو گھر گھر آ کے علاج نہیں ہوتا میں تو دسنا ہے بے علاج ہے وہ علاج کی دس رہا قرآن مجید دا بائیاں پارا کھول رہے ہیں کتنا جی بائیاں پارا کھول رہے ہیں تے پہلے پیج تے آئے تو سی ٹھیک ہے جناب یہ پہلے پائیے دے اندر آئے تھے اگر کسی سنگی ہون بیکھنی ہوئے تو بیکھ لے وہ ساکھنا ہے میں منت منی اور میں جاؤں وہ ایک بندہ ساٹھے پینڈ دا وہ اندہ شاہ جی مرید تے میں بھی ہویا پیران دا اپنے اندہ جانا تے دل میرا بھی بڑا کرتا ہے پر اجے ارس چو 15 دن رہے ہوندے کہ وہ کپڑے پہنا دھو لیندی ہے میں جانا تو میں کہ مڑ کی آنگا جی جس لئے وہ دو مان مڑ ساتھ ہوئے نہیں کھیندہ پہ دور رہے گا وہ رانا سانی بنا تو دل تے ساڈا بھی بڑا کرتا ہے پیران کو جائی گا پر چویندہ نہیں گیا مجبوری ہے کوئی کی نہیں بہت دیر نہ دس رہے بھائی ایک باری انہوں نے اور دیتا کرو بھی مرید یہ سمجھ آئی جاتے ہیں میں جناب کو دس رہا کہ عورت مرشد نو مل سکتی ہے لیکن اپنے محرم دی نہیں صرف اجازت نہیں محرم نال ہو گئے محرم تو بغیر عورت اپنے مرشد نو بھی مل سکتی بھئی عورت تے رب کو نہیں جا سکتی مکہ شریف محرم تو بغیر تے ایتھے اورا پرا کے لے جا سکتی
دا باپ فوت ہو گیا، فرق لگا، عورت جنازہ پڑھ سکتی نہیں۔ جمعہ دی اذان ہوئے اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو آؤ جمعہ پڑھو، عورتاں کدی گئی ہیں نہیں۔ ایک نماز جماعت نال پڑھیے تو سلائیاں دا ثواب ہے، کدی عورتاں گئی ہیں؟ اذان پڑھن دی بڑی فضیلت ہے، کدی کسی عورت اذان پڑھی ہے؟ کدی کوئی عورت مصلی تے کھلو کے نماز پڑھاندی ویکھی گئی؟ شریعت کیوں عورتاں کو اس کی اجازت نہیں دیندی؟ سوال، شریعت عورتاں کو انہاں کماں دی اجازت کیوں نہیں دیندی؟ پتہ جی کیوں؟ اس واسطے عورت اذان نہ دے، عورت دی آواز دا بھی فرق ہے۔ عورت جنازہ نہ پڑھے، عورت پردے والی شے، انہیں کہنا ہے میں جانا ہے دربار تے، تو ساگو آکھنا ہے قرآن پڑھ، اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو اپنے گھر رہو۔ انہیں کہنا ہے میں جانا ہے، اسی کہنا ہے یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، اللہ فرماتا ہے تو پردہ کر۔ انہیں کہنا ہے میں ثواب لینا ہے، تو آیت پڑھنی ہے، جتنے میں دستا پیا اس سڑے آیتاں جڑیاں میں پڑھتا پیا، توجہ ہے؟ اس آخر اتنے ثواب بڑا ملتا ہے، سنیا بزرگاں دے بیدارات تو جائیے تو بڑا ثواب ملتا ہے، تو اسے کہ ثواب تیرا قرآن دی آیت دس دی ہے۔ اللہ دا قرآن کی فرما رہے ہیں، اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ من آیات اللہ والحکمہ، جڑا قرآن تیرے گھر پہ ہے ان کھول کے پڑھ تیرے تے اللہ راضی ہو سی۔ اے عورت اپنے گھر وچ قرآن کھول کے پڑھ تے ہن میں عورتاں نال نہیں مخاطب، میں تواڈے نال گل پیا کرنا، اے جڑے تسی مرد بیٹھے ہو اے وہ تے مرد ہی نہ سارے، میں تواڈے نال گل پیا کرنا، سن لو۔ جڑا بیٹاں دا چھیڑو ہوندا ہے، بیٹاں دا چھیڑو اندھے ہاتھ چھوٹی ہوندی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تساں بیٹا چھیڑ دیا بندیاں بکریاں ویکھیا ہونا ہے، ویکھیا ہونا ہے تساں وہ ہاتھ چھڑی ہوندی ہے، وہ پیچھے ہوندا ہے تے بیٹا آگے ہوندی ہے۔ اگر بیٹ لے جائے لین تو ہیٹھا تے پیڑی اچ پہ جائے، سوال ہے میرا تواڈے اوتے بندے بیٹا نہ لڑدے نے یا چھیڑو نہ؟ سوال بیٹا دے ہونا ہے یا چھیڑو دے؟ چھیڑو دے ہونا ہے نا، تو مگر خیر نہ ٹرے ہیں ڈانگ پھاڑ کے، چاہتے نہ سمجھا کہ لینے چو جاؤ تے جیڑی نہیں لینے چوندی تیرے کو سوٹا کس واسطے؟ توجہ کوئی نہ کیتی گل، تو سوٹا کس واسطے؟ بیٹاں دا واڑا ہے، بیٹاں ویچنے، انہوں سمجھ رہے ہو نا بیٹاں دی گل، بیٹاں ویچنے واڑے دے رکھ بار کھلوتا ہے سوٹا پھڑ کے، اتو آیا بگیار، بگیار بیٹاں نو آندہ ہے تو اڈے نال بڑی زیادتی ہے، وہ آندہ یعنی کیویں، وہ آندہ ہے بار بڑے ٹھنڈے پانی نے، بڑیاں فصلہ نے، بڑی گھاس ہے، ٹھنڈیاں ماما نے تسی تو قید ہوئیاں، انہیں گل پیا کرتا ہے بگیاڑ بھیڑیا، وہ تسی اندر قید ہوئیاں، آج آگے سوٹے لے کے بیٹھے بندہ نہیں سے ایمانداری نال دسو بیٹا نو دے آکھے لگنا چاہیے، انہوں نے سوچنا نہیں چاہیے بجے ڈانگ والا ساڈا شریک ہے کہ تو سجنے اجے ڈانگ دے باہر نکلو، باہر تو آزادی ہونی چاہیے، تو انہوں آزادی ملنی چاہیے، حقوق نے تو اڈے بھی بڑے، اندر مار تو جندرہ مار چھڑیا نے، اندر ہی بھائیا نے، باہر نکلنے نہیں دیندے، مولوی بڑے فنڈامنٹلسٹ نے، بڑے انتہا پسند نے، باہر نہیں نکلنے دیندے، انہوں نے سوچنا چاہیے میں جڑا سن باہر کی رہندا ہے یہ کتوں ساڈا سجن ہے، کتوں لگتا ہے عزیزو؟ تے جدے ہاتھ ایک سوٹا ہے نا، اے میں حضور دی حدیث پڑھ رہا ہے، صرف مثال نہیں دیتی، حدیث سنانا، میرے نبی نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو اٹھے جو ہر بندہ چھیڑو ہے تے جڑیاں وہ دے تھلے رعایا ہو رہی ہے، اور
عورتاں مرد بچے انہاں دے بارے او دے کولوں سوال کیتا جائے گا کہ دس بھئی تو انہاں دی حفاظت کیتی بیٹا لے کے تھلے دربار ال جان تے تاں سمجھا تے جے بلا وجہ بازار وچ جان تے تاں سمجھا تو رکھیں سمجھ آئیے کوئی نہ جس نہ سمجھایا ہوتا تو پوچھا جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ راکے تے سوال ہونا ہے اور سوال کیتا جانا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ اٹھا کیوں مجھے سنوں سے غرضی نہیں تیری راہ پری کا سوال ہے تیرے تے بھی سوال ہے کہ تو کی کردہ رہے کوئی سمجھ آئی بچوں کے کوئی یہ سوال کیتا جائے گا کہ دس ہے تو کی کردہ رہے عزیزان محترم حضور دی شریعت مطہرہ نبی دا دین دسنا ہے ساڑھی ڈیوٹی ہے تے عمل کو صاحب کرنا اگر عورتہ نکل کے بجدیاں نے ایسی ادھے چلیاں تے تسی اللہ دا قرآن کٹ کے بائیاں پارا کھول لیا بائیاں پہلا بھی کبھی کھول لیا کرو یہ سمجھ آئیے کوئی نہ کھول کے پڑھیا کرو تاکہ تو انہوں تعلیمات قرآن دا علم ہوئے کہ قرآن سن کی درس دے رہے حضرات محترم جڑیاں مائیاں کھڑ کے سا منت مننی ہے انہوں نے کیا کرو سیدہ زہرہ کو ویکھتے سیدہ نکیمے دی منت مننی ہے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ ایک بچے مسئلہ سن لو منت مننا عبادت ہے منت مننا عبادت ہے اچھا ہون اے دسو رب تو علاوہ کسی دی عبادت ہو سکتی ہے غور کر لو منت مننا عبادت ہے کیا رب تو علاوہ کسی دی عبادت ہو سکتی ہے چلو ہون جدو منت منن لگو پھر یہ سوچ گیا کہ اسی لیے جنہی منت میں مننے ایک انہیں سانوں بجائے نفع دے نقصان ہی نہ دین دی بھی ہو اے میرے بچوں یاد کر لیا جی یہ چیزاں یاد کرنا ضروری ہو گیا اور تم سمجھنا ضروری ہو گیا کیونکہ انہاں اویئرنیس آ گئی ہے شعور آ گیا ہے اللہ دا دین بندیاں تک پہنچ گیا ساڈا کام ہے ابلاغ کرنا روز خرچے میں فلانے کیوں کرنے اس پہ کرنے بھی تم دین سمجھ آ جائے عورت مرشد رو ملنا ہوئے تو مل سکتی لیکن محرم دے وہ نال ہوئے تو تا ملے ایویں نہ ملے یہ سمجھ آ گئی بلا ضرورت شرعی عورت گھر تو باہر نہ نکلے سمجھ آ گئی جس بندے تو کھانڈ بھی نہیں لیا کہ گھر دکھ دی وہ جبڑ جان دی ویتا کیوں سی پہلا کھانڈ لیا ان دی جائے تے سیکھ لیں گے میں لیا کہ گھر دے وہ شادی کیوں کرتا ہے جو وہی نہیں پتا کہ کھانڈ دی شاپنگ کی میں کرنی ہے یہ سمجھ نہیں ہے گل مثال ایک شہر دے رہے ہیں نا وہ گل کو سمجھ جانا کہ تھوڑی اپنی مرضی ہے نا بھئی جس بندے نو یہ نہیں پتا کہ گھروں لیا کے شہر کیڑی دے رہی ہے تو آندا میں گھر بیٹھا بی لین جائے اس چبڑے نو وواہ کرنے دی کیڑی لوڑ آئی ہوتے آ کرتا ہاں پہلے سے خریدا شاپنگ کی میں کرنی حضرات محترم شریعت مطہرہ اس گل دی اجازت نہیں دینی کہ عورتاں اپنا لک بنیا ہوئے تے ڈھول نال ہوئے تو کسی مزار تے جا کے چادر پیاں چڑھانیاں نے اس لئے غیرت مند کوئی بندہ ہے پھٹ کے نہیں آندہ بے چادر قبر تے چڑھنا آستے تے رب نہیں آتا جتھے راکھے آسو تو لا چھڑیا جتھے کوئی نہیں لوڑو تھے چڑھن جاتی بھئی کوئی سمجھ آئی کوئی میں گل کرتے بڑے پیر نے نا ہونا آج کل تسی بڑائے نہیں سنیاں غیر متحرک اور جنہ دیا طبیعتاں تے اجریاں دے ٹھنڈے ماحول میں جمود تاری کیتا ہے ایک چھڑ دے ہونا پیران دی کوئی ضرورت نہیں سنیوں اپنے بچیاں نو دین سکھاؤ آپ دین سکھو وقت لگاؤ کسی عالم دین کو بیٹھ کے ٹائم لا کے دین سکھو اپنا جڑا عالم دین تو ان دین دسے ہوئی تو اٹھا مرشد ہے کیونکہ مرشد کا مطلب ہی ہے کہ وہ دین دسے سال بعد آکے شریڑیاں اگرا کے گھر ٹھٹ جانا ہے کوئی پیری مریدی نہیں نہ آلے سنت دے اندر تا کوئی کنسپٹ ہے یا ہون پیرا رواج بڑھایا
نہیں کوئی دین نہیں، نہ اس کو دین سمجھا کرو۔ مثال بعد آیا تے وہ اقبال فرماتے ہیں نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ایسے نظرانے پیر وصول کر دینا اور کٹھے کر کے لے جانے۔ اقبال فرماتے ہیں نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ کیڑی پیری مریدی ہے تے کیڑی گل ہے جڑی تسی بھجے پھردے ہو ساڈے پیر پیر ہو جڑا اللہ دے دین دا کام کرے بس۔ اور آج چھڑ دو جہاں پیران 3 طلاقاں تھا تے تھو کے پیران دینی چاہیے، دوبارہ رجوع دی بھی ضرورت نہ رہو، کیونکہ نہ آپ جہنم نو جانا ہے بے عمل اور بد عقیدہ نے، نال مریدان نے نہ کھینچ کے جہنم والے جانا ہے۔ اینا تو بریو ذمہ ہو جاؤ جی جاؤ بادشاہ اپنی موج لو۔ اکھے جی انہاں دی بد دعا میں کہ ہن تے دعا تے لگی نہیں، ہن بد دعا کیڑی لگ بینی ہے انہاں دی؟ جنہاں دی 15 سالاں وچ دعا ایک نہیں لگی انہاں دی بد دعا لگدی ہے؟ جی ایڈے بد دعا دین والے تے انڈیا دے بارڈر تے کھلار دیا انہاں سن بڑا اوکھا کیتا ہے کوئی انہاں بد دعا دے، کوئی دعا بد دعا نہیں۔ دین نہ ہے محمد مصطفیٰ دی اتباع دا، جیڑا عالم دین تانوں دین سمجھا دے وے وہی تہاڈا مرشد دے کول بیٹھ کے سیکھیا کرو، دی خدمت کریا کرو، کیونکہ جب ان کو 500 دیتے تو اس کو کتاب لینی ہے، اس کو کتاب لینی ہے۔ جب پینا بڑا کیتا تو نہ کتے کے مربع رکھ گوڑیا کے بادام رکھن گے تو ان کی نفع ہوئے گا۔ سنیان ویسے جاگیردار پیران دی ضرورت ہی نہیں جڑے دین دا کام کرنا واسطے بے حس ہوئے بیٹھے، سنیان ضرورت ہے انہاں بندیاں دی جڑے اللہ دا دین دا کام کرنا۔ سونے آؤ میں تمہیں مثال لکھ دینا کہ اسی لائبریری دا آغاز کیتا ہے کہ اسی ایسٹیمیٹ لائب کتاباں کنیاں نہیں آنی ہیں جڑیاں لائبریری چ رکھنی ہیں۔ کتاباں میرے کو پہلے بھی بے شمار ہیں، لیکن جو پوریاں کرنے کا ارادہ کیتا ہے عالم دین کو جڑی کتاباں کی ضرورت ہوندی ہے وہ کنیاں ہونی ہیں، تو انہاں دا ایسٹیمیٹ 35 لاکھ روپیہ بنے کہ 35 لاکھ دیا کتاباں ایک بندے کو ہونیاں چاہیے تاں وہ دے اوزار پورے ہوندے نے، ہتھیار مولوی دے۔ جی کو سمجھ آئیے کوئی تو تسی نظرانے کی نہ دیں دے اگرائیاں کی نہ کریں دے سنی جی ساڑھے کرما والے پیر ہوئے تے اسی انہاں دے وڈکیاں دے مغمورید ہویا ہے تو اس سے لین تے ٹرے گیا۔ میں کہ اس سے لین تے ٹرے رہا ہے یہ کوئی نہ دیکھیا ہے لین ہے گکدے کراس ہو گئی ہے۔ دیکھو سمجھ آئی کوئی اے ایٹے اندھی تقلید نہ کریا کرو، کوئی ضرورت نہیں جڑے ہے انہیں بناسپتی پیر نے نا کوئی سانو سبق نہیں دے رہے۔ واللہ العظیم تسی میاں عمران صاحب کو بیٹھا کرو نہ کرو دین پوچھ لیا عالم ربانی کو بیٹھو اور دین سیکھو۔ جڑی مروجہ اس دور کی پیری مریدی ہے نا اے دیتے مرید ہونا ضرورت ہی نہیں، کوئی کامل مل جائے تو ضرور بیعت کرو، کوئی کامل ہستی مل جائے تو ضرور بیعت کرو، کیونکہ جڑا بیعت ہو جاندہ ہے حضور نال منسلک ہو جاندہ ہے۔ لیکن حضرت مولانا روم فرماندے اے بسا ابلیس روح آدم است پس بہر دستے نبایت داد دست، ہون تے شیطان بھی پیران دا روح بڑھا کے پھر دینی ہر ہاتھ سے چاہتا نہیں دئی دا۔ توجہ ہے؟ آؤ سمجھ لو میرے دوستو نعت خوانی تو پرہیز کرو۔ ایک اے جڑے غیر متحرک اور دین تو دور پیر نے انہاں تو بھی یہ 2 گلاں تے مان لو، نہیں باپی ہوندے بندے کنفرم رکھو، نہیں باپی ہوندے بالکل۔ یہ ساڈے سنیت دے ٹھیکیدار نے میری تحقیق کے مطابق جڑے بندے نویں جنریشن بابیاں لے جاندی وہ جاندی پیران دی وجہ جی لے انہاں دے کرتوت ویندے نو آندے ہیں جی تسی سنی تو ہن جدوں دا ہے نا فیس بک ہن تے بندے آندے جی اسی فیس بک تے ویکھیا پیران پہ کر دیا ہے، اسی فیس بک تے ویکھیا پیران دی ویڈیو چڑھی آئی، او میں آکھیا خدا دا نہ آئے پیر فیس بک تو نہیں ویکھی دے، پیر ویکھنے اور تو یا اللہ دا قرآن پڑھیا کرو یا سونے نبی دا فرمان پڑھیا کرو۔ حضور تو بھی یہ سوال ہویا نہ سونے ولی کی نہ دے تو جیڑی ڈیفینیشن حضور کرنی اس تو چنگی کون کر سکتا؟ حضور نے فرمایا جنہوں تکیاں اللہ یاد آوے وہ اللہ واڑا ہے، لوگ غلط نہ ہو گئے، جنہوں تکیاں
اللہ یاد آوے سمجھو اللہ والا ہے، بس ایسا مل جائے تو دے کول ضرور بیٹھے تے جی ایک کرسی تے بے کے مرید شیب کرائے، دوجی تے بے کے پیر پیا کریں دا ہو، تو آنکھے جی میں نن چھڑنا بھی کوئی نہیں، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گئے۔ اب بھائیہ تیرا کی تعلق ہے رسول اللہ دین میں؟ بھائیوں بزرگوں، اے جڑے تسی بڑے بڑے بابے بیٹھے ہو نا تو تسی داڑھی آجے کو نہیں رکھیاں، میں تو انہوں دعوت دینا کہ اپنے چہرے حضور دیاں سنت نال سجاؤ ہے تو دیندار بنو، دیندار بنو۔ تو اڈا کی پروگرام ہے، تسی کیوں داڑھی نہیں رکھ دے اپنے چہرے تے حضور دی سنت؟ تو اڈا پروگرام کی ہے؟ بھونڈے تے آگ سکتے میں ساڑھا جے بیاہ ہونا ہے تو ان کی رکاوٹ ہے۔ اجے بھی تسی نائن تنگ کر دیو کہ سن بالکل صحیح طریقے نال تو ممی ڈیڈی بنا، وہ تسی بن دے ہو اگے بے کہ نائی دے تے شرم نہیں ہوتی، تن حضور دی سنت تسی پیران تھلے روند رہے ہوندے ہو چٹی داڑھی، اور جدو داڑھی چٹی ہو جائے اور تے شیو کرانا چھڑ دے ہو، حضور دی سنت رو قدمہ جو روڑ دیو تیا دیو سی عاشق رسول ہے، کیڑا عشق ہے تو حضور دی سنت چہرے تے سجا کے قبر ٹر جا سو تے ہو سکتا ہے سائیں ویکھ لین بندہ تے ساڈا ہی ہے، یہی تے گل ہونی نا، وہ سائیں آکھنا بندہ تے ساڈا ہی ہے۔ بھائیہ تے باڑی بڑی نے بھی رکھی دی تے نکی نکی تے رکھ لو، پتہ لگ جائے کہ ٹر پیا ہے بندہ، آؤ سامنا بیٹھا ہے بندہ، اندے جی رکھ لو، اندے جی رکھ لو، گزارا مڑ بھی ہو ویسے۔ یہ کو سمجھ آ گئی کوئی؟ یہ دعوت دینے اور نماز دا وقت ہوئے نماز پڑھیا کرو، یہ دین جتوا گل پیا کردا اٹھے لے کے آئے۔ میرے نبی پاک سرکار دی بیٹی سیدہ زہرا عورتاں واسطے نمونہ نے، عورتاں واسطے آپ دی زندگی مشعل راہ ہے۔ پوچھو خواتین تو کہ سیدہ زہرا پاک نے اپنے بابا جان دے مدار تے گھڑولی چاڑی ہے، حضرت سیدہ زینب نے اپنے نانے دے دربار تے گھڑولی چاڑی ہے، یہ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ ساڑھا عالم ہے بھائیاں ہو، جلال پور بھٹیاں تو پرانے جلال پور لبیے تو پرا ایک درخت ہے، اس درخت کو ویکھیا ہے کبھی؟ ان دے تھلے کسے بابا جی دی مدار ہے، ان بابے تو کوئی نہیں ناکھیا ان کرے آئے، لیکن ان دے اٹھتے کسی ویکھیا کی عالم یار کہ بہت پرستی نہیں تے بہت پرستی کی ہوتی ہے، تو اٹھی نیت نہیں بہت پرستی کی، میں مننا اس گلوں کہ نیت نہیں بندے نہیں بہت، لیکن یہ کی ہے؟ یہ دین ہے، یہ دین کوئی نہیں، خدا دا نہ یہ کام دین سمجھ کے نہ کرو، یہ کوئی دین، یہ بالکل بے دینی ہے جس کو اسی دین دے نام تے کر رہے ہیں اور اس میں فروغ نہ دے ہو۔ پنی بٹیاں تو پر آئے پینڈ ہوندہ ہے مرزا بٹیاں، اتھے جاؤ تے راستے دے وچے ککر دا درخت ہے، غالباً ککر دا ہے، وہ رسیاں نال بھریا پہ، وہ پوچھیا میں تو بھی یار اے درخت تینیاں رسیاں کیوں نہیں؟ وہ اندر کی جیتی مجھ کٹی نہ دے دے، وہ رسا چاڑ رہا ہے، وہ دی کٹی دے دے، ایک رسیاں علامت نے کہ انیاں کٹیاں اس درخت چوئی ہیں، یہ جی بہت پرستی نہیں تھے بہت پرستی کی آئی تنال ساڑھے پینڈے تو اڈے ہمسائے جی تھے کوتر خانہ دا پینڈے ساڑھے اتھے میں نے تقریر واسطے سکیا اتھے کو پیر صاحب آئے ساڑھے انہاں کہ عرص دے ٹائم دو میں عرص دا ٹائم دیتا میں اتھے ٹور گیا تھے اسی پھر پوچھنے جی میں من پوچھا محفل کرانا والا بندہ کون ہونا کہ شاید بچہ ہے ساڑھا مرید بھی ہے پیار والا ہے وہ اتھے میں پوچھا بھی عرص کیند ہے انہاں کہا بھی اے جی ایک ٹال یہ ہوندہ عرص ٹال ہاں تسی جا کے اتھو اس چیز دی تاکہ کر سکتے ہو یہ اعتبار کرو تو میں ان سچی پہ دس کہ تسی ان دے اتے تقریر کر رہی میں کہنے کی خوبی انہاں کہا جی جنہ ڈور بیمار ہوئے کو مسئلہ ہوئے دو پتھر لے جان وہ صحیح ہو جاندی ہے تے تسی اے دی وہ نہ بڑی ان دے اتے لیٹنگ کی تھی ٹالی تے بڑی لیٹنگ ہوئی اور وہ ٹالی بڑی سجی یہ دی بہت پرستنی دکھی ہے انہاں کہا یہ سٹالی تھی پڑھنا ہے میں بڑا پڑھا ان دے اتے پھر اسی پڑھیا وہ پیر تے پہلی پڑھائی تے اٹھ گئے میں اسی یہ تقریر نہیں سن رہی مرید کو جڑے بچے پڑھے لکھے سانو بیٹھے رہے بندہ گل جو دلیل نال کردا ہے سنو تے صحیح ہے کی آندے وہ بیٹھے رہے میں پھر انہوں نے فضائل بیان کیتے انہوں نے سماعت کیتے سماعت کرن تو بعد انہوں پیران آکھا وہ گل کر پیران کیا انہوں نے کوئی ایک ٹانے تو وڈ کے لکھا ہے
میں جی ٹان کی گل نہیں ہونی اسی ساری پڑھنی ان کو واہ وڈی ہوئی سی انہیں تو جٹانی کوئی نہ لینا میں جی ساری لے جانے اللہ پاک دے فضل و کرم نال اس پنڈ وہ پیر مڑ نہیں آئے اور نہ ہی اس ٹالی دا اللہ پاک دے فضل نال دوبارہ کوئی عرس ہے انہوں اس ٹالی دا قصور ہے یہ اس ٹالی دا بیچاری دا کی قصور ہے وہ درخت زمین ٹوٹ گیا استعمال کیسا کرنا ہے باڑوں تے تب ہی اس کو نہیں نہ کرنی جو ہم سجدہ کرنے لگ پوتے اس تب ہی نہ کو نہیں کرنا جیڑا بندہ بجدا جاندا اور قبر تے ٹھیں سجدہ ماردا ہے یا قبر دا طواف کردا ہے وہ بندہ تے رسول اللہ دے دین نال عام مذاق کر رہے ہیں نا اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ مزارات کا احترام ضرور ہے پر عبادت نہیں وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ تو سوا کسی دی عبادت کرنی جائز اے معیار دیو اپنی بچیاں نو کہ بیٹا میری ماں میری بہن میری بیٹی تیرے واسطے نمونہ حیات سیدہ زہرا پاک اور سیدہ زہرا پاک آپ سرکار دی ہستی دا عالم ہے کہ آپ اگر گھر ہونا تے سورج تے چند بھی اکھا نوٹ کے اتو لنگ دیا ہے اس گل دی سمجھ آئی آپ سیدہ زہرا تیرے پردے تو صدقے جاواں دروازہ کھٹکیا حضور مرض وصال نہیں حضور مریض نے اور دروازہ کھٹکیا تے باہر عزرائیل کھڑے عزرائیل جنہاں نو ملک الموت کیا جاتا ہے وہ کھڑے دروازہ کھٹکڑا ہے سیدہ زہرا پاک نے فرمایا کون ہے جی میں حضور نو ملنا ہے آپ نے فرمایا نہیں ملاقات ہو سکتی دوسری باری پھر آیا جی میں حضور نو ملنا ہے سیم ورڈنگ نہیں ہو سکتی پھر چلا گیا تیسری باری پھر آیا حضور اکھا کھول کے فرماتے ہیں پتر فاطمہ کون ہے ابا جی کو تو ہم ملن واسطے اصرار کر رہے ہیں باہر کھڑا ہے حضور فرماتے ہیں جاننی ہے پتر کون ہے ابا حضور کون نہیں میرے پاک نبی علیہ السلام سرکار فرمانے فاطمہ نے آج تک کسے دروازے تے کھلو کے اجازت نہیں لئی ملک الموت رب دا فرشتہ تیرے پردے دا احترام کر کے باہر کھلوتا ہویا ہے بغیر اجازت وہ اندر ہے اللہ اکبر آل سنت عقیدہ مولانا حسن رضا بریلوی نے بیان فرمایا یا فرمانے بے اجازتی جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازتی جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت اے میرے نبی پاک سرکار دی بیٹی نہیں جنہاں نے پردے دا عالم ہے جنہاں نے پردے دا عالم ہے کہ فرشتے باہر کھڑے ہوئے نے سائم چشتی کہنے نے پردہ نا زمین میں بھی جدی ویکھی نا پیرا دی تلی ہوئے ہوا ایک پاسے نیوی نظر کر کے جندی لنگی فرشتے آگلی ہوئے او دے نال بھی ہوئے بھی کون صاحب جڑی آقا کی گود چھپلی ہوئے کون سیدہ زہرا نے جنہ دی طہارت اور عصمت نو بیان کر دیا ہویا اللہ دا قرآن فرمانا انما سأل البيت ويطهركم تطهيرا آج کل بچے اس چیز سے جڑے میڈیا نال ٹچ نا یا ٹی وی اخبار نال وہ اندر جی ایک بچی نال قصور وچ واقعہ ہویا ہے بچی زینب نال میں بھی یار نا وہ دی مذمت کرنے واقعی غلط ہویا ہے
لیکن بیٹا انہی گل تے بھی غور کریا گیا ساڑیاں بچیاں کیا معاشرے دے اندر اس طرح ہی رہ رہی ہیں جس طرح ساڑا اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے؟ جدو بوئے ایسا کھول چھڑے توجہ نہیں کی تھی جدو ایسا بوہ دیتا ہی نہیں تو بلی کبوتر لے جائے تو قصور بلی دا بھی ہو سی صحیح پر تو بھی دروازہ تے کھول چھڑیا جائے تو کیوں نہیں دروازہ بند کیتا تو کیوں حفاظت نہیں کی بھائیہ سانو ضرورت ہے جدو اسی اپنی بیٹی نو اس کالج داخل کرا دیتا جیتے لڑکیاں لڑکے کٹھے پڑھ دیں تے اسا حیا دا جنازہ گھروں آپ کٹ چھڑیا موڑے کیوں آنے ساڈی بچی ہے شرم کوئی نہیں بچی دا قصور نہیں قصور او دے بھرا دا ہے قصور او دے غیرت مند باپ دا جی غیرت چادر تان کے سو گئی ہے یہ اس بچی نو آپ درندیاں دے حوالے کیتا ہویا توجہ ہے حضرات کی کوئی اس بچی نال جڑی قصور ہے بچی ہوتے معصوم بچی سی میں وہ دی گل نہیں کر رہا میں وہ ورال معاشرے دے ماحول دی گل کر رہا کہ جدید تعلیم دے نا تے جس بے حیائی فروغ دیتا جا رہا ہے اگر تسی ایسا کرو گے تو پنسی بے راہ روی تے عام ہوئے گے ایسے واقعات ہون گے کوئی جدہ پتہ لگ گیا کوئی جدہ پتہ کو نہ لگ گیا ضرورت اس خبر دیئے کہ اسی محمد عربی دے دین کو اپنے گھر لے آگے ٹی وی جو ہر گھارے چلے اندہ جائے محمد عربی دا دین گھارے چلے آؤ جدو محمد عربی دا دین گھارے جائے گا یہ اڑیاں چیزاں دی پریشانی نہیں ہوئے گی حضرات علی وقار سن میری ماں میری بہن میری بیٹی تک گل پہنچاؤ سیدہ زہرا پاک آپ بلا عورتیں آئیاں آگے کر دیا نے سیدہ ساڑھے گھر شادی ہے تو انہوں دعوت دینی آوہ ساڑھے گھر تشریف لے آؤ جڑیاں دعوت دینا لیا عورتاں نے وہ یہودی نے اور وہ کیوں دعوت دینا آئی ہیں کہ انہاں دے پھٹے پرانے لباس نو پیش کرا گیا لوگاں دے سامنے دیا کھا گیا بھی ہے نبیاں دے سردار دی دیئے نہ کل کپڑے ہی کوئی نہیں عزت کپڑیاں نارتے نہیں نہ ہوتی جی سمجھ آئیے پہلے عزت کپڑیاں نال نہیں ہوندی کپڑیاں دے بیچ جیڑی بندہ ہوتا ہے نا وہ شخصیت دی عزت ہوندی ہے کپڑیاں نال کوئی مارکیٹ نہیں بندی بندے دی انجے میں گل ہے توجہ ہے توڑی انہاں عورتاں نے کیا کہ ساڑی شادی پہ آؤ نیت تو نہ دیئے کہ اسی مذاق اڑا مانگا سیدہ زہرہ دا جواب سماعت کرو آپ فرمانے گے ٹھہرو میں پہلے اپنے بابا جان کو پوچھ رہا ہوں اے جے دھی دا کردار کہ دھی ہار قدم اٹھان لگیاں پہلے اپنے خامہ اپنے باپ اپنے بھائی کو پوچھے مڑ قدم اٹھائے پھر تو انہوں پریشانیاں نہیں ہون دیا پشیمانیاں نہیں ہون دیا اپنے گھرائیں جی اسلام لے آؤ اپنے گھرائیں نبی دا دین لے آؤ حضور دا دین تو اٹھے گھرائیں چاہے گا تو گھرائیں نور ہو جائے گا برکت ہو جائے گی شیطان بھاگ جائے گا اپنے گھرائیں حضور دا دین داخل کرو قرآن اور حدیث سے اسباق پڑھاؤ اپنی بچیاں نو میرے نبی نے فرمایا اپنی بچیاں نو سورہ نور سورہ نساء پڑھاؤ تاکہ انہوں نے پتہ چلے اسلامی معاشرے عورت دا مقام کی علیزہ نبی وقار حضور دیئے گرد کی دیا یا سیدی یا بابا جان وہ جا عورتہ میں نو شادی دی دعوت دیتی ہے حضور فرمانے بیٹا جاننی ہے نا انہاں کیوں دعوت دیتی ہے ہاں بابا میں جاننی ہے فرما بیٹا تسی وعدہ کرو اسی آمان گے یہ جانے چی حکمت ہوئے گی سیدہ زہرہ نے فرمایا اسی وعدے تی آمان گے جدو وعدے دی دیاری آئی شادی تی جان دا وقت آیا تو میرے نبی دی خدمت دی سیدہ زہرہ حضر ہوئی ابا حضور میں جاواں اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی پاک سرکار نے دعا مانگی اللہ سوڑیا میری بیٹی واسطے آسمانہ تو جنتائی تو چادر بھیج دے جبریل چادر لے کے آئے نے حضور نے چادر آپ اوڑائی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عظیم البرکت بولے تے فرما دینے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میری نے اس ردائے نزاعت بیلا کھو سلام مصطفیٰ
حضرات علی وقار بڑی توجہ درکار ہے سیدہ زہرا پاک چادر اوڑ کے جنون یہودیاں نے گھر کے اندر گئیا عورتاں انتظار پیا کر دیا آئیاں کہ سیدہ زہرا آن گیا لباس تے پیوند لگا ہوئے گا کپڑے پھٹے ہونگے سیے ہونگے اسی مذاق اڑاوا گیا ہے نبیہ کے سردار دی تھی آئیے لیکن جدو آپ اندر داخل ہوئیاں لباس کے نور نال گھر دیا دیوارہ چمکیاں اور تاکہ دیا نے سیدہ زہرا ایک کپڑے کی تھولیاں دے جے ایو جے مدینے دے بازار رشتے مل دے کوئی نہیں مدینے کے بازار اس تیو جو کپڑے نہیں ملے تو سا کپڑے کی چھوڑیا میں سیدہ زہرا فرمایا میرے بابا جان نے منوائے نے تو اڑے بابا جان نے کتھو منوائے نے فرمایا میرے بابا جان نے جنت چوپ منگوائے نے اور کہنی نے زہرا اپنے بابے دا کلمہ پڑھا سنو دین چ داخل فرما جنہ دے لباس جنت جو دل انہ دے غلام ہوئی جنتی ہونگے جنہ نے مذاق اڑانا سی وہ کلمے دا ورد کر کے پڑھ دیا نے لا الہ سب پڑھئے لا بیٹا جی ٹھہرو جنہ پڑھنا ہے نا میرے بچے ہیں وہ ہوڑی پڑھو لیکن سارے پڑھو اکٹھے پڑھو پھر مزہ آئے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ بچے یاد کر لو ڈونگی قبر اندھیری غار ہو سی اوتھے کوئی نہ پیلی یار ہو سی پڑھ کلمت بیڑا پار ہو سی پڑھی لائی حضرت محترم عورت پردہ فرض ہے عورت پردہ فرض ہے عورت پردہ کرے مرد اپنے گھراں تلقین کرو پردے جدو عورت گھری چو نکلے حضور فرماندے جے بے پردہ نکلے تے شیطان دا تیر ہوندی جے بے پردہ نکلے شیطان دا جال ہوندی نہ تیر بنے نہ جال بنے محمد مصطفیٰ دی غلام بنے اور حضور دے دین پہ عمل کرنے والی بنے عزیزان محترم اگر آپ سب احباب نے اس طرف توجہ نہ فرمائی تو ہون تو ساں ذمہ دار ہونا ساڑھی ڈیوٹی سی تو آگے تک گل ہے یوم قیامت ہونا ہے تو ساں کھٹے جا داڑیاں بجمع لیاں ادلیاں ادلیاں ساریاں حضور کو ہونا ہے کٹھیاں سے میں قرآن و سنت کی گوشت کی گل کر رہے ہیں کیسی ہوتے کٹھیاں ہونا ہاں جی اسی ہوتے حضور اگے کٹھے ہونا ہے تو بندے آتے ہیں قبر اپنی اپنی میں کہا قبر پتر اپنی اپنی ہونی ہے پر حشر دا پیڑ تائی کوئی ہونا ہے اوتھے تے کٹھی ہونی ہے تے حضور فرمانا ہے تو اس علاقے بڑا مولوی بنے ہیں گل دسیا تو میں عرض کرنی ہے بسونے بندے گواہ نے میں دسی میں اپنی ذمہ داری نبھائی ہے میں نے گل دسی اگو مرضی نہ دیئے کہ انہاں ہوتے عمل کتنا کو کیتا ہے میرا کام میں ہوکا دینا میرا کام میں دین دی گل دسنا میں دس رہا ہوں اور صحیح طریقے نال دس رہا جنہیں تسی راضی ہوندے ہو تسی آندے ہو باؤ دا شعر پڑھو میں باؤ دا پڑھ کے دسنا تسی آندے ہو میاں محمد بخش دا پڑھو تو میں میاں محمد بخش دا سنانا تسی آندے ہو اقبال پڑھو میں اقبال پڑھ کے جنہیں تسی آکھو اس سے رنگ اس تو اندسنا
تسی آکھو دو تے کھنڈ پا دیو تے پا کے دسنا تسی آکھو وچوں کٹ دیو تسی نے جی ٹھیک ہے کوشش کرنے آ جے وچوں نکل پڑے تے جے مڑ بھی تساں کیا سن سمجھ نہیں لگی تے سمجھ تو لگی ہے اون دی مڑ او ڈاڈیاں دی آہو جی مڑ انہاں دی بھی مننی پوندی کی سمجھ آئی ہے کوئی یہ وہی گل ہے جائے کیا یا میں مر جاؤں تو یا بھی مڑ میں ہی مر جانا یہ کوئی سمجھ آئی ہے یہ گل ہے وہ نہیں تو پتہ مسئلہ دا سارے بندیاں نو لگ گیا جی اگے کسی نو نہیں سمجھتے ہوں آ گئی سی ہوں مڑ یا ہی مرنا پتہ ہے سمجھ آ گئی بھائی عزیزہ نبی وقار بس آخری 5 منٹ میں تمہیں سنا رہا میرے نبی علیہ السلام لجپال کریم آقا سرکار دے میلاد دا وقت آیا میرے آقا سونے محبوب دے میلاد دی گھڑی آئی سیدہ آمنہ فرمانی نے میں گھر دے اندر کلیاں میرے کول عورت کوئی نہیں میرے دل وچ خیال آیا کوئی عورت میرے کول ہوندی سیدہ فرمانی ہے میرے کمرے دی دیوار شک ہوئی تے 4 عورتاں اندر داخل ہوا ایک دا نام حوا ایک دا نام حاجرہ ایک دا نام حضرت مریم ایک دا نام آسیہ تاریخ انسانیت دیاں 4 عظیم عورتاں تاریخ انسانیت دیاں عظیم عورتاں سردار خواتین میرے حجرے چاہیاں سیدہ فرمانی نے میں پوچھیا کیویں آئیاں فرمانی نے آمینہ شانہ ساڑیاں بھی بڑیاں نے پر آج تیرے پتر دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں عورتاں 4 چفیرے میرے بہ گئیاں تے فجر دا ویڑا ہو گیا جدو میرے پتر دے میلاد دی کھڑی آئی 4 چفیرے عورتاں بہ گئیاں کمرہ میرا جنتی پرندیاں نال بھر گیا آسمان دے تارے نیڑے ہو گئے آسمان دے تارے حضور دے گھر دے اے حضور دی امی دی بھی روایت ہے اور حضرت عثمان بن ابی العاص دی والدہ حضرت شفا روایت کر دیا کہ آسمان دے تاریاں نو اللہ حکم دیتا کہ اپنا مسکن چھڑ دیو میرے نبی دے گھر دے قریب ہو جاؤ آسمان تو تارے آگئے جبریل نے جھنڈے لائے یہ سنی جڑے کام بھی کرتے ہیں کہ ٹھکی سے جا تو بیک کے کر دینے ایمیں کمڑے کو نہیں کرتے آسمان تو تارے آگئے جھنڈے لگا دیتے اللہ فرمایا جنت نو سجا دے دوزخ نو بجھا دے جبریل آج سرکار دے اور دی کھڑی حضور دے گھر دے بار کھلو کے انتظار دے عالم منتظر جبریل کہہ رہے چڑھ چلا تے کری روشنائی تے تارے دی کری کریں دے تیرا ہو یا ایوہ النبی أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے یہ فرمان میں چڑھ چلا تے کری روشنائی تے تیرا دی کری کرے دے
سنیو نعرہ نہیں ماریا کرو، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. تسی سنی جلے کٹھے ہو کے نعرہ مار دیو، بڑے بڑے بندیاں دا سن کے تے نا وہ کام خراب ہو گیا. بھائی یارے بڑے ڈاٹے نے تے بڑے جنونی اے سنی بڑے ڈاٹے. اور یقین کرو جلے تسی نعرہ مار دیو نا تے بھامے تسی ڈیگ چوکے چ مارو اثر گا لاہور تائیں ہو جاندہ ہے. تو نعرے چینی پاور ہے. تو ہم سوچنا تو چاہیے کہ 15ویں صدی دیا بندیاں دے نعرے چینی پاور ہے تو جس لئے وہ مار دے ہوئے ان نعرے ہی علا کے رکھ چھڑ دے بھائیا. عدیدہ نے بھی بکار ہر بچہ پیدا ہوئے، جدو بچہ پیدا ہوئے تے ماں 40 دن واسطے نہ پاک، جڑی دائی ہوگی ہیلپ کر دی ہے دائی بھی نہ پاک، جس بستر سے بچہ پیدا ہوندہ ہے وہ بستر بھی نہ پاک. میرے حضور آئے، سرکار آئے، پہلے مائی نو پاک کیتا، مردائی نو پاک کیتا، زمین تے پہلا قدم رکھیا. آقا فرماتے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، پہلا قدم زمین تے رکھیا، ساری دھرتی نو پاک فرمایا. اللہ اکبر. اور جدو حضور تشریف لائے نا، بیبیاں دی عادت ہوندی ہے، بیبیاں دی میں اکثر بندیاں نال شیئر کرنا، منڈا ہوئے نا سونا تے بیبیاں تو پوچھئے کندے تے گیا ہے تو ماں دیئے مامے تے گیا ہے. پیار ہوندہ نا ہوندہ تے جے تھوڑا جا پھر سادہ جا ہوگا تو موڑا دیئے نے نکے چاچے تے گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کسے نال تشبیح دے دیا جدو حضور آئے پوچھو دنیا تو کوئی ہے جڑا آکھے بھئی فلانے مرگے نہیں حضور، کیونکہ مرگا تا آکھے یا گئی ہو جا کوئی ہوئے. ویکھن رہے یا کہ لم یاتی نظیر کفی نظر مثلی تو نہ شد پیدا جانا منصح عن شریک فی محاسنہی فجوہر الحسن فی غیر منکسبی. اوہ اللہ واڑیا کوئی ہے ہی ہو جا گولڑے تو آواز آئی میرے لی بولے فرمانے کوئی مثلے نہیں ڈولنے دی، کوئی مثلے نہیں ڈولنے دی، چپ کر میرے علی اچھے جا نہیں بولنے دی. حضور آئے تو اوندیاں سر سجدے وچ رکھ کے امت دی بخشش دی دعا فرمائی. سو عزیزوں حضور دا پہلا عمل سجدہ اور امت نو یاد کرنا ہے. سو امتی دا بھی حق بندہ ہے کہ سجدے چلی جاوے یا اپنے سونے نبی نو بھی یاد رکھے. اللہ حضرت عظیم البرکت سرکار فرمانے نے وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی، امتی تیری قسمت پہلا مصطفیٰ جانے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین اس ساڑھے پیارے سنگی شہد نو خیر و برکت عطا فرما. میرے مولا کریم اس نے گھارج کاروبار رزق مال جان برکت فرما، دین و دنیا دیا برکتاں عطا فرما. میرے مالک انہاں جو دین دی خدمت کی تھی اس نے قبول فرما. بیٹا آج اٹھا کے ایک میری جملہ بھی سن لو. جڑے پیسے میرے بچے میں نو دین کے نام تے دین دینا، اے جڑی اسی پنڈ اپنے دین دا مرکز بنا رہے ہیں وہ دے واسطے وقف ہوندے. لہذا جنہ جنہ دوستہ نے بھی یہ خدمت کی تھی اللہ سنیا انہاں دا یہ وقف کرنا قبول فرمانا. میرے مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ انہاں دے مال رزق کی برکت فرمائی. میرے مولا جو بچے بھی دینی امور ساڑھے نال معاونت کر دیں اور دینی امور کے اندر ساڑھے نال چل رہے ہیں، میرے مولا اپنے حبیب دا صدقہ انہاں نو اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب علیہ السلام نے طفیل اس ڈیرے تے
اس گاؤں ٹٹا جہت تے اپنی رحمت دا نزول فرما میرے مولا کریم جنہ بھائیاں نے محفل سجائی ہے انہوں نے رزق مال جان کاروبار برکت فرما میرے مولا بیماراں نو صحت عطا فرما جنہ بچے بچیاں کو اولاد نرینہ نہیں انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرما جنہ کو بیٹا نہیں بیٹا عطا فرما جنہ کو دیاں نہیں انہوں نے دیاں عطا فرما میرے مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ جڑے انہوں نے فوت ہوئے نے انہوں دی بخشش و مغفرت فرما بالخصوص حضرت علامہ مولانا حافظ مقبول احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے تمام خاندان دے بزرگ میرے مولا کریم سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ صابریہ اویسیہ کمالیہ جمالیہ جتنے سلاسل دے بزرگان دین نے انہوں نے عیسیٰ صاحب کو قبول فرما حضور دی کل امت مرحومہ واسطے دعا ہے قبول فرما میرے مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ میرے بچیاں تے میرے بھائیاں تے طالب علمہ تے اپنی رحمت دا نزول فرما دین دی سمجھ عطا فرما دین سکھن دی توفیق عطا فرما دین تے عمل دی توفیق عطا فرما میرے مولا جو رسول اللہ نے دین عطا کیتا ہے اس دین تے عمل دی توفیق عطا فرما بدعات و خرافات تو بچن دی توفیق عطا فرما بد دینہ دے حملیاں تو محفوظ رہن دی توفیق عطا فرما میرے مولا رسول اللہ دا سچا سچا صاف تے ستھرا دین ساڑھے گھران دے اندر داخل فرما ساڑھے قلوب و ذہان کے اتے دین دا غلبہ فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم